حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کولمپلی۔ حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت سید شاہ نور عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند پنجم اور حضرت سید شاہ جلال الدین چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے ہیں۔ آپ کو کم عمری میں درجہ ولایت حاصل ہوا۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار سے خلافت حاصل کی۔ آپ کی تعلیم آپ ہی کے وطن گوگی شریف کی خانقاہ عالیہ میں ہوئی۔ والد بزرگوار کی وصیت کے مطابق تبلیغ اسلام کے لیے ترک وطن فرمایا اور قصبہ کولمپلی تعلقہ مکتھل ضلع نارائن پیٹ میں تشریف لائے۔ گوگی شریف میں ایک مرتبہ آپ کے استاد محترم نے آپ کو خانقاہ کے درخت سے ایک لیمو لانے کے لیے کہا۔ حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ دوران تعلیم آپ نے استاد محترم کے حکم کے مطابق جھاڑ کے پاس تشریف لے گئے اور جھاڑ سے تمام لیمو توڑ کر استاد محترم کی خدمت میں پیش کیا۔ استاد محترم حیران ہو گئے اور کہا کہ مخدوم، ہم نے تو آپ کو ایک لیمو توڑ لانے کے لیے کہا، لیکن آپ نے درخت سے سارے لیمو توڑ لائے ہیں۔ استاد محترم کے کہنے پر حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ استاد محترم، آپ کو جس قدر لیمو کی ضرورت ہو رکھ لیں، باقی کے تمام لیمو میں درخت کو واپس کر دوں گا۔ استاد محترم کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ درخت سے ٹوٹا ہوا لیمو کیسے واپس ہو سکتا ہے۔ آزمائش کے لیے آپ حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ درخت قریب پہنچتے ہیں اور درخت کے نیچے تمام لیمو رکھ دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ اے لیمو، تم جس جگہ سے آئے ہو اسی جگہ پر واپس لگ جانا۔ آن ہی آن میں حضرت کے حکم کے مطابق تمام لیمو جس جگہ سے ٹوٹے ہوئے تھے اس جگہ پر جا کر لگ جاتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم عرض کرتے ہیں کہ بیٹا، آپ کل سے مدرسہ نہ آنا، کیوں کہ آپ کو تعلیم دینے کے لیے میرے پاس کوئی تعلیم موجود نہیں ہے۔ اس واقعے کی خبر آپ کے والد محترم سید نور عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی تو آپ نے حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت سے نواز کر حکم دیا کہ بیٹا تبلیغ اسلام کے لیے نکل جانا۔ خانوادہ جلالیہ کا یہ دستور رہا کہ جب کبھی ولایت کا راز فاش ہوتا تو یہ حکم دیا جاتا کہ تم تبلیغ اسلام کے لیے ترک وطن کرنا اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنا۔ اسی مناسبت سے حضرت سید نور عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند سید شاہ احمد خطال حسینی کو حکم دیا کہ تبلیغ اسلام کے لیے ترک وطن فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہمشیرہ اپنی بہن سیدہ عائشہ بھی رحمۃ اللہ علیہا کو ساتھ لے کر گوگی شریف سے رخصت ہوئے اور کولمپلی تشریف لائے۔ کولمپلی میں تشریف آوری کے بعد آپ کے کشف و کرامات اور آپ کی تعلیمات کو دیکھ کر لوگ اسلام سے مشرف ہوئے اور کئی لوگوں نے آپ کے دست حق پر بیعت حاصل کی۔ اطراف و اکناف کے تقریباً 50 گاؤں آپ کے معتقد ہو گئے۔ آپ نے اپنے اجداد کی تعلیم کو عوام تک پہنچانے میں بڑی جد و جہد کی اور بندگان حق کو راہ راست پر چلنے کی تلقین کی۔ غیر مسلموں کے ہزاروں خاندان آپ کے پیام محبت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کے عقیدت مند ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی بارگاہ پر آج بھی سینکڑوں غیر مسلم زائرین حاضری دیتے ہیں اور اپنی نظر و نیاز پیش کر کے دلی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اجداد کی تعلیم کو عام کرتے ہوئے
مخلوق خدا کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ جب سے آپ کی کرامتوں کا ظہور ہوا، لوگ دنیاوی اغراض کے لیے آپ سے رجوع ہونے لگے۔ اسی لیے آپ نے دنیا والوں سے نجات پانے کے لیے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین شق ہو جا، تو زمین شق ہو گئی۔ آپ کی ہمشیرہ سیدہ عائشہ بھی رحمۃ اللہ علیہا کو بھی ساتھ لے کر 4 جمادی الاول 896 ہجری کو زمین میں سما گئے۔ اسی مناسبت سے 4، 5، 6 جمادی الاول کو آپ کا عرس مبارک بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ درگاہ شریف حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بلند دروازہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو کولمپلی کے جاگیردار کنڈا ویرنا، جن کا تعلق لنگایت سماج سے تھا، جس کو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے بے انتہا عقیدت تھی، اس نے 1769 عیسوی میں تعمیر کروایا۔ حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد آپ کا مزار عوام کے لیے مرجع فیوز و برکات بنا۔ لوگ جوق در جوق آپ کے آستانے پر حاضری دیا کرتے ہیں اور آپ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے منتیں مانگتے ہیں۔ انہی عقیدت مندوں میں کولمپلی کے جاگیردار کنڈا ویرنا، جس کا تعلق لنگایت سماج سے تھا، جو بلا ناغہ آستانے پر حاضری دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جاگیردار صاحب کے حاسدوں نے ان پر چوری کا جھوٹا الزام عائد کیا اور دارالحکومت حیدرآباد میں سرکار عالی کے دربار میں مقدمہ دائر کیا گیا۔ سرکاری حکم پر جاگیردار صاحب کو سپاہی ہتکڑی ڈال کر لے جانے لگے۔ راستے میں حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ موجود تھی۔ اس کے قریب پہنچے تو جاگیردار صاحب نے سپاہیوں سے کہا کہ میں جب بھی باہر جاتا ہوں تو حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری ضرور دیتا ہوں، لہٰذا مجھے آستانِ عالیہ کی زیارت کرنے کا موقع دیا جائے۔ باوجود اصرار کے سپاہیوں نے جاگیردار صاحب کی بات نہ مانی اور کہنے لگے کہ اگر تمہاری عقیدت سچی ہے تو وہ ولی تمہیں خود بلوا لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے سپاہیوں نے ہتکڑی کی دور کھینچی، مان ہتکڑی کھل کر زمین پر گر پڑی۔ سپاہی استجاب کے عالم میں غش کھا کر گر گئے۔ جاگیردار صاحب اطمینان سے زیارت سے فارغ ہو کر درگاہ کا تبرک لے آئے اور سپاہیوں کو مس کیا تو سپاہی ہوش میں آ گئے اور اپنے بے رحمانہ سلوک پر نادم ہو گئے۔ حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگے اور بغیر ہتکڑی کے جاگیردار صاحب کو حیدرآباد لے گئے۔ جو ہی سرکار عالی کے دربار میں جاگیردار صاحب کو پیش کیا گیا، بادشاہ نے فرمایا کہ یہ بے گناہ ہے، اس کو رہا کر دو، کیونکہ کل رات خواب میں ایک بزرگ نے اس کی صورت دکھا کر مجھ سے کہا کہ یہ بے گناہ ہے اور بیجا الزام لگا کر ظلم کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جاگیردار صاحب کو وطن واپسی کا بندوبست بھی کیا گیا۔ کنڈا ویرنا صاحب بخوشی وطن واپس لوٹے۔ حضرت کی زیارت کی بعد ارادہ کیا کہ حضرت کی درگاہ کا دروازہ بناؤں گا۔ اسی روز تعمیر کا کام شروع ہوا۔ درگاہ شریف کا بڑا دروازہ جو صندل دروازے کے نام سے موسوم ہے، انہی کی تعمیر کردہ ہے۔ تعمیری اخراجات کا گوشوارہ آج بھی موڑی رسم الخط میں ان کے اہل خاندان کے پاس موجود ہے، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس دروازے کو 1190 ہجری بمطابق 1769 عیسوی میں اہل خاندان نے بڑی عقیدت و احترام سے اس کو تعمیر کیا۔ سلام حضرت
یہ جو آپ خانقاہ خطالیہ کولمپلی جس کا نظارہ کر رہے ہیں، جس میں بزرگان خاندان جلالیہ کے ملفوظات، خاندانی نسب نامہ، خلافت نامہ اور بزرگان خانوادہ جلالیہ کے تبرکات موجود ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاندانی نسب نامہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں سے لے کر حضرت سید شاہ جلال الدین چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر موجودہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ سید شاہ جلال حسینی صاحب قبلہ تک موجود ہے۔ مدرسہ دارالعلوم اشرفیہ کولمپلی کا قیام حضرت سید شاہ جلال حسینی اشرفی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ خطالیہ کولمپلی نے اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی تعلیمات کو اور دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جو خانوادہ جلالیہ کا ایک امتیازی وصف رہا، عام کرنے کے لیے آپ نے مورخہ 10 رجب المرجب 1411 ہجری مطابق 27 جنوری 1991 کو تقوی اور توکل کے اساس پر ایک دارالعلوم کا قیام عمل میں لایا۔ اس مدرسے کا سنگ بنیاد ایک بابرکت و مقدس ہستی، پیر طریقت، رہبر شریعت، تقدس مآب الحاج سید شاہ شمس عالم حسینی صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ سجادہ نشین بارگاہ جلالیہ بزرگ گوگی شریف کے ہاتھوں سے رکھا گیا۔ حضرت کے پیر و مرشد کی دعاؤں اور انتظامیہ کا اخلاص اور آپ کے رفقا و اہل محبت کی جد و جہد اور ان کی مخلصانہ کاوشوں کو مولا تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرمائے۔ مدرسہ حاضہ میں طلباء کے قیام و طعام اور طبی سہولت کا مفت انتظام ہے اور غریب طلباء کو بموقع عرس شریف حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ ملبوسات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ حضرت سجادہ نشین کی راست سرپرستی میں یہ ادارہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم اشرفیہ مشکل گھڑی میں بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ زینہ بزینہ آگے بڑھ رہا ہے۔ آج مدرسہ حاضہ کے فارغین تبلیغ اسلام و سنت و تعلیمات صالحین میں ہمتن مشغول ہیں۔ اب تک فارغین کی قابل لحاظ تعداد مختلف مقامات پر خدمت انجام دے رہی ہے۔ مدرسہ حاضہ میں شعبہ حفظ، شعبہ ناظرہ، شعبہ ابتدائیہ کے علاوہ عصری علوم کا بھی نظم ہے۔ حضرت سید شاہ جلال حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ خطالیہ نے اس وطن کولمپلی میں سن 2009 کو اشرفیہ اپر پرائمری اسکول کے نام ایک انگلش میڈیم جو نرسری سے 7th کلاس تک ہے قائم کیا، جس میں کم فیس کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے اور جس میں بلا لحاظ مذہب و ملت طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس بارگاہ خطالیہ کے موجودہ سجادہ نشین سید شاہ جلال حسینی اشرفی جلالی صاحب قبلہ ہیں، جنہوں نے حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم و نظر عنایت و بزرگان سلسلہ جلالیہ کے کرم سے بارگاہ خطالیہ کی تعمیر جدید کرتے ہوئے گنبد مبارک، صاحبان، سماخانہ، لنگر خانہ اور عوام کو قیام کی سہولت کے لیے ایک وسیع اور عریض صاحبان اور خوشنما مسجد سن 2011 و 12 کے درمیان تعمیر کروایا۔ حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ وصال کی مناسبت سے ہر مہینہ چاند کی 4 تاریخ کو بارگاہ خطالیہ کولمپلی میں محفل ذکر و درس تعلیمات سلسلہ اشرفیہ جلالیہ کا انعقاد
عمل میں لایا جاتا ہے اور لنگر خطالیہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور ہر سالانہ عرس شریف حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر پیام انسانیت کے عنوان سے ایک بین مذہبی کانفرنس یعنی پیس کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، جس میں بلا تفریق مذہب و ملت کے پیشوا و سیاسی قائدین کو مدعو کیا جاتا ہے اور محبت و بھائی چارگی کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے۔ اسی تاریخ کو سالانہ عرس شریف بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔